السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو دا ساجد ڈاکس یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو ڈاکیومنٹریز، ہسٹری اور ریئلٹی انسپائرڈ سٹوریز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لو۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 14 مارچ 1879 جرمنی کے شہر اولم میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا نام رکھا گیا البرٹ آئنسٹائن۔ اس کے والد الیکٹریکل بزنس چلاتے تھے جبکہ والدہ پیانو بجایا کرتی تھی۔ شروع سے ہی البرٹ دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا۔ کئی روایتوں کے مطابق وہ سینٹینس کو اپنے اندر ریپیٹ کرتا تھا پھر بولتا تھا۔ اس وجہ سے گھر والے بھی پریشان رہتے تھے۔ اسکول میں بھی اس کا حال کچھ خاص نہیں تھا۔ ٹیچرز اسے ڈسپلن نہ فالو کرنے کی وجہ سے پسند نہیں کرتے تھے۔ آئنسٹائن رٹا لگانے کے سخت خلاف تھا۔ اسے ہر چیز کی وجہ جاننا پسند تھا۔ اگر ٹیچر کہتا یہ فارمولا یاد کر لو تو آئنسٹائن پوچھتا لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال ٹیچرز کو بہت تنگ کرتا تھا۔ جب آئنسٹائن صرف 5 سال کا تھا اس کے والد نے اسے ایک چھوٹا سا کمپاس دیا۔ البرٹ نے دیکھا چاہے کمپاس کو جتنا بھی گھماؤ اس کی سوئی ہمیشہ نارتھ کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا آخر ایسی کون سی انویزیبل فورس ہے جو اس سوئی کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اسی ایک چھوٹے سے کمپاس نے اس کے دماغ میں سائنس کے لیے آگ لگا دی۔ اس دن کے بعد آئنسٹائن ہر چیز کے پیچھے کی وجہ ڈھونڈنے لگا۔ 12 سال کی عمر تک آئنسٹائن ایڈوانس میتھمیٹکس پڑھ رہا تھا۔ جیومیٹری اس کی فیورٹ سبجیکٹ بن چکی تھی۔ وہ گھنٹوں تک بکس میں ڈوبا رہتا۔ لوگ کرکٹ یا فٹ بال کھیلتے اور آئنسٹائن نمبرز اور فارمولاز کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اس کے ریلیٹیوز بھی اس کی انٹیلیجنس دیکھ کر حیران رہتے، لیکن زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ بزنس فیل ہونے لگا، فیملی اٹلی شفٹ ہو گئی۔ البرٹ نے جرمنی چھوڑ دی، بعد میں سوئٹزرلینڈ گیا تاکہ ایجوکیشن پوری کر سکے، لیکن انٹرنس ایگزام میں فیل ہو گیا۔ جی ہاں، دنیا کا سب سے مشہور سائنٹسٹ بھی ایگزام فیل کر چکا ہے۔ سائنس اور میتھس میں اس کے مارکس زبردست تھے، لیکن لینگویجز اور کچھ دوسرے سبجیکٹ نے اسے فیل کر دیا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، دوبارہ تیاری کی اور اگلے سال ایڈمیشن مل گیا۔ گریجویشن کے بعد آئنسٹائن کو یونیورسٹی میں جاب نہیں ملی۔ وہ ادھر ادھر اپلیکیشن بھیجتا رہا، ہر جگہ سے انکار ملتا رہا۔ آخرکار اسے سوئٹزرلینڈ کے پیٹنٹ آفس میں کلرک کی جاب مل گئی۔ دن بھر لوگوں کی انوینشنز چیک کرتا اور رات کو اپنی تھیوریز پر کام کرتا۔ اسی چھوٹی سی آفس میں بیٹھ کر اس نے وہ ریسرچ لکھی جس نے دنیا ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ 1905 کو سائنس کی ہسٹری میں میریکل ایئر کہا جاتا ہے۔ صرف 1 سال میں آئنسٹائن نے 4 ریسرچ پیپرز پبلش کیے۔ ہر پیپر ریولیوشنری تھا۔ اسی سال اس نے دنیا کو بتایا ٹائم ہر انسان کے لیے سیم نہیں ہوتا۔ لائٹ کی سپیڈ سب سے زیادہ ہے اور میٹر اور انرجی ایک دوسرے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ اسی تھیوری سے نکلا دنیا کا مشہور فارمولا E=mc²۔ یہ صرف ایک ایکویشن نہیں تھی، یہ یونیورس کو سمجھنے کا نیا طریقہ تھا۔ اب سوال یہ ہے ریلیٹیوٹی ہوتی کیا ہے؟ سوچئے، اگر آپ گرم چولہے پر 1 منٹ کے لیے ہاتھ رکھیں تو وہ 1 گھنٹہ لگے گا، لیکن اگر آپ اپنے فیورٹ انسان کے ساتھ 1 گھنٹہ گزاریں تو وہ صرف 1 منٹ جیسا لگے گا۔ آئنسٹائن اس مثال سے سمجھاتے تھے کہ وقت اور ایکسپیرینس ریلیٹیو ہوتے ہیں۔ سائنس میں اس کی تھیوری اس سے بہت زیادہ گہری تھی۔ اس نے بتایا کہ گریوٹی اصل میں فورس نہیں بلکہ اسپیس اور ٹائم کا کرو ہونا ہے۔ اس تھیوری کی وجہ سے آج سیٹلائٹس اور GPS سسٹمز ایکوریٹلی کام کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں آئنسٹائن کو نوبل پرائز ریلیٹیوٹی کی وجہ سے ملا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اسے نوبل پرائز ملا تھا فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی ڈسکوری کی وجہ سے۔ اسی ڈسکوری نے فیوچر میں سولر پینلز اور ماڈرن الیکٹرانکس کی بنیاد رکھی۔ 1933 جرمنی میں ہٹلر کی حکومت آ گئی۔ آئنسٹائن یہودی تھا، اس کے لیے جرمنی میں رہنا بہت خطرناک ہو گیا۔ وہ امریکہ چلا گیا اور پھر کبھی جرمنی پرماننٹلی واپس نہیں گیا۔ اسی دوران دنیا میں نیوکلیئر ویپنز کی ریس شروع ہوئی۔ آئنسٹائن نے امریکن گورنمنٹس کو وارننگ دی کہ جرمنی ایٹامک بام بنا سکتی ہے۔ بعد میں جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹامک بامز گرائے گئے تو آئنسٹائن بہت اداس ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری حصوں میں امان کی حمایت کی۔ آئنسٹائن صرف سائنٹسٹ نہیں تھا، وہ فلاسفر بھی تھا۔ اس کے کچھ مشہور کوٹس آج بھی لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں، جیسے امیجنیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج اور لائف از لائک رائڈنگ اے بائی سائیکل ٹو کیپ یور بیلنس یو مسٹ کیپ موونگ۔ اس کا ماننا تھا کہ انسان کو کبھی سیکھنا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیوریوسٹی ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ آئنسٹائن ساکس پہننا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ وائلین بہت شوق سے بجاتا تھا۔ اس کی یادداشت اتنی اچھی نہیں تھی جتنی لوگ سمجھتے ہیں۔ وہ فون نمبرز یاد نہیں رکھتا تھا، کہتا تھا جو چیز کتاب میں لکھی ہو اسے میں دماغ میں کیوں رکھوں۔ اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا دماغ ریسرچ کے لیے اسٹڈی کیا گیا، جس پر بعد میں کافی ایتھیکل بحث بھی ہوئی۔ 18 اپریل 1955 البرٹ آئنسٹائن اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کے آئیڈیاز
آج بھی زندہ ہیں۔ ہر سیٹلائٹ، ہر GPS، ہر ماڈرن فزکس کی کتاب اور ہر سائنٹسٹ کے دماغ میں آئنسٹائن کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اس نے ہمیں صرف ایکویشن نہیں دی بلکہ یہ سکھایا کہ دنیا بدلنے کے لیے سب سے پہلے سوال کرنا ضروری ہے، اور شاید اسی لیے آئنسٹائن نے کہا تھا امپورٹنٹ بات یہ نہیں کہ میرے پاس تمام جواب ہیں، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں سوال پوچھنا کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کو البرٹ آئنسٹائن کی یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔